ہر کام ہر موڑ پر ہماری راہنمائی کرتی ہے۔ وہ جو کتاب ہے اس کے اندر ایک ایک چیز کی الگ الگ سنتیں لکھی ہوئی ہیں۔ مثلاً کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، دو بندوں مسلمانوں کی آپس میں ملاقات ہو اس کی سنتیں۔ تو اس کتاب کو روزانہ پڑھا جائے اور اس میں سے جو ایک چیز کی سنتیں ہیں وہ روزانہ بتلائی جائیں اور پھر ان پر عمل کیا جائے۔ پھر دوسرے دن پوچھا جائے کہ بھی کھانے کی سنتیں کل تمہیں بتائی تھی تو کتنے بچوں نے کھانا کھاتے وقت ان سنتوں کا لحاظ کر کے کھانا کھایا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے سنتیں معلوم بھی ہو جائیں گی اور ان پر روزانہ کے لحاظ سے عملی مشق بھی ہو جائے گی، عملی طور پر تمرین ہو جائے گی، ہم عمل سے گزریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ طریقہ ہوگا انشاءاللہ۔ وہ کتاب یہاں تھی کہیں ایک نسخہ، امید ہے کہ مل جائے گی، نہیں تو پھر منگوا لیں گے۔ اس کو پڑھا، جب وہ کتاب مکمل ہو جائے گی پھر کوئی اور کتاب، پھر وہ مکمل ہوگی پھر کوئی اور کتاب۔ اس کے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ ہمارے بڑوں کی بات ہوتی ہے اور بڑوں کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے، نیک لوگوں کی، بڑے لوگوں کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے۔ یہ مثال کے طور پر یہ کتاب ہے تو ہمارے حضرات کہتے یہ ہیں کہ کتاب سے پہلے کتاب والے کو دیکھو، کیونکہ کتاب والا جتنا نیک ہوگا، بزرگ ہوگا، پاک ہوگا، اچھا بندہ ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، اس کی کلام میں قدرتی اتنا تاثیر ہوگی، اس کی کلام کے اندر بھی اسی لحاظ سے تاثیر ہوگی، اثر ہوگا۔ اور اپنے جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، بڑے گزرے ہیں، جن کو ہم اکابرین کہتے ہیں، ان کے حالات کا جاننا کہ انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری، انہوں نے اپنی زندگی میں شریعت کی اتباع کیسے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کیسے کی، اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو شریعت کے مقابلے میں کیسے چھوڑا۔ جی چاہتا تھا لیکن شریعت نے اور طرح بتایا تو اپنے جی چاہنے والی بات کو چھوڑ دیا، جو شریعت نے بتایا وہ کیا۔ ہمارے حضرت پیر صاحب خاکوانی سے دامت برکات اکثر فرماتے ہیں کہ بس ہمارا مجاہدہ صرف اتنا ہے کہ ہم نے اپنی خواہش کو چھوڑ دینا، بس ساری زندگی میں یہی مجاہدہ ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ او کما قال، کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ چاہتیں تو ہوتی ہیں، بندے کی دیکھنے کی بھی چاہت ہوگی، بولنے کی بھی چاہت ہوگی، کھانے کی بھی چاہت ہوگی، خوشی غمی کے موقع پر کئی قسم کی چاہتیں ہوں گی، لیکن ایک طرف چاہت ہو جائے، ایک طرف شریعت کا تقاضا آ جائے۔ اب دونوں میں اگر ٹکراؤ آ رہا ہے، شریعت کے تقاضے پر عمل کرتا ہوں تو چاہت کو چھوڑنا پڑتا ہے، چاہت پر عمل کرتا ہوں تو شریعت کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو اب اس وقت بندہ اپنی چاہت کو چھوڑ دے، اپنی چاہت کو قربان کر دے اور شریعت کا غلام بن جائے، بس یہی انسان کے لیے سب سے بڑی ولایت اور یہی کمال ایمان ہے۔ یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس بندے کا ایمان کامل ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے بال ایسے ہوں، لیکن شریعت چاہتی ہے کہ نہیں، تیرے بال ایسے نہ ہوں بلکہ ایسے ہوں۔ اب ایک ہے میری خواہش، میں بال بنوانے کے لیے دکان پر بیٹھا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بال یوں کٹواؤں، شریعت کہتی ہے نہیں، یوں نہیں، یوں کٹوائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں اپنی خواہش کے مطابق کٹواتا ہے یا شریعت کی خواہش کے مطابق، بس اتنی سی بات ہے۔ اگر شریعت کی خواہش کا لحاظ رکھ لیتا ہے، اپنی خواہش کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ اس کا ایمان کامل ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ بندہ بد نصیب شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہش پر چلتا ہے تو پھر یہ بطرا لا یؤمن، پھر یہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ آگے بات سنیں، اسی طریقے سے ایک ایک چیز میں کپڑے پہننے ہیں، سلوانے ہیں، رنگ اختیار دیکھنا ہے کہ کیسے رنگ کے کپڑے پہنوں، کس ڈیزائن کے کپڑے پہنوں،
اب ایک शरीयत का तकाजा होगा, चाहत होगी, और एक उसकी अपनी चाहत होगी। अगर टकरा रही हैं कि मेरी चाहत रहती है ऐसे कपड़े हों जैसे आजकल के बहर के लोफर लिफंगे लोग पहनते हैं, जैसे औरतें पहनती हैं, जैसे खुन से पहनते हैं, जैसे बुरे लोग पहनते हैं, मेरे कपड़े ऐसे हों। और शरीयत चाहती है कि नहीं, तेरे कपड़े ऐसे हों जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, सहाबा किराम के थे, सादा लिबास हो, खुला लिबास हो, और यूं इस तरीके का हो, औरतों के लिबास के मुशाबे न हो, और फासिक फाजिर बुरे लोगों के लिबास के मुशाबे न हो। अब तू अगर शरीयत की चाहत को अपना लेगा तो समझो तेरा ईमान कामिल, फिर तेरा ईमान कामिल है। और जन्नत मिलनी है ईमान पर, अल्लाह की रज़ा मिलनी है ईमान पर, समझे? अल्लाह की रज़ा और जन्नत मिलनी है किस पर? ईमान पर। कई दफ़ा मैंने कहा है, जन्नत की कीमत ईमान है। जन्नत की कीमत, जितना मजबूत, बड़ा, तकड़ा, कामिल ईमान होगा उसी शान की जन्नत मिलेगी, उसी शान की जन्नत मिलेगी। बस हमारा ये मुजाहदा है। इसलिए हम वो किताब अलैकुम बिसुन्नत ही पढ़ेंगे ताकि हर मामले में हम अपनी ख्वाहिश को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर कुर्बान कर सकें। मेरी ख्वाहिशात, मेरे जज्बात, मेरी चाहतें, मेरी आरजुएँ, मेरी तमन्नाएँ, मेरे दिल के ख्यालात सब कुर्बान हो जाएं किस पर? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर। आरजुएँ खून हूँ या हसरतें पामाल हूँ, अब तो इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे। बस एक फ़ैसला कर ले कि इस दिल को इस काबिल बनाना है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला रहे। मेरा दिल इस काबिल हो जाए कि मेरे दिल में कौन रहे? अल्लाह रहे। बस ये सारा काम है हमारे ज़िम्मे। अल्लाह पाक हमें अमल की करें।